بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 24 ہے، جس کا عنوان ہے ابن بیطار کا تعارف اور ان کی سائنسی خدمات۔ اور نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے الرازی کی تصنیفات کا جائزہ لیا تھا، اور ان کی ایک تصنیف جس کا نام تھا التصریف، اس پر ہم نے تفصیلی جائزہ پیش کیا تھا اور تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس کے مضامین پر اور اس کے مشتملات پر ہماری تفصیلاً گفتگو ہو گئی تھی۔ اور پھر ہم نے پچھلے سبق میں الرازی کی جو طبی خدمات تھی، بالخصوص فن جراحت کے اعتبار سے ان کی جو خدمات تھیں، ان کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم ابن بیطار کا نام و نسب پڑھیں گے، ان کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ان کی تعلیم و تربیت، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، تربیت کہاں سے پائی، اور اپنے فن میں وہ ماہر کیسے ہوئے، تفصیلات دیکھیں گے۔ اور ایسے ہی ان کی زندگی کے کچھ اہم کارنامے اور اہم واقعات جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی ان کی تصنیفات کا جائزہ لیں گے کہ جو انہوں نے اہم کتب تحریر کی ہیں، ان میں کیا کچھ انہوں نے لکھا ہے اور وہ کون کون سی کتب ہیں۔ ایسے ہی پھر ان کی وفات کے بارے میں سن وفات اور جائے وفات پر تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں ہم ان کی چند جو سائنسی خدمات ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان کے نام و نسب کے حوالے سے۔ تو ان کا اصل نام، ابن بیطار کا جو اصل نام ہے وہ تھا عبداللہ، اور کنیت ان کی ابو محمد تھی، اور ان کے والد کا نام احمد بن البیطار تھا۔ تو ان کے نام کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ ان کو ابن بیطار کیوں کہا جاتا ہے، تو در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ بیطار سے مراد ہوتا ہے گھوڑوں کا ڈاکٹر، یعنی جو انسان گھوڑوں کا علاج کرتا ہے یا گھوڑوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو بیطار کہا جاتا ہے۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ جو ابن بیطار کے والد تھے، یعنی احمد بن البیطار جو تھے، وہ گھوڑوں کا علاج کیا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو بیطار کہا جانے لگا، ان کے والد کو۔ تو جب یہ بیٹا ان کا عبداللہ پیدا ہوا، جس کو ہم ابن بیطار کے نام سے جانتے ہیں، تو پھر ان کو دنیا نے ابن بیطار کہنے لگی، کہ دنیا ان کو ابن بیطار کے نام سے جاننے لگی۔ تو اس وجہ سے ان کا نام جو کہ اصل عبداللہ تھا، لیکن پھر دنیا ان کو ابن بیطار یعنی گھوڑوں کے ڈاکٹر کا بیٹا، تو ابن بیطار کہنے لگی، تو اس وجہ سے یہ ان کا نام پڑ گیا تھا۔ اگر ہم ان کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کریں تو ابن بیطار جو تھے وہ 1190 عیسوی میں اسپین کے ایک شہر مالکا میں پیدا ہوئے۔ تو اب ہم آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ابن بیطار نے جو اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی وہ اپنے ہی شہر مالکا سے حاصل کی تھی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے طب کی طرف توجہ دی اور علم نباتات میں خصوصی مہارت حاصل کر لی تھی، اور یہ نباتات میں ان کی جو مہارت ہے وہ انہوں نے اس طریقے سے حاصل کی کہ بچپن میں وہ اپنے استاد کے ساتھ شہر کے گرد و نواح میں چلے جاتے تھے، اور وہاں پر جا کر پودے جمع کیا کرتے تھے، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں جمع کیا کرتے تھے، تو پھر ان پر مختلف قسم کے مشاہدات اور تجربات کیا کرتے تھے، اور ان کا بغور مطالعہ کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ کا شوق بھی علم نباتات کی طرف بڑھ گیا، اور آپ کو اس میں کافی مہارت بھی حاصل ہو گئی۔ اور آپ کے جو اساتذہ ہیں ان میں مشہور ترین اساتذہ عبداللہ ابن صالح، ابو المجاج اور ابو العباس نباتی، یہ تین جو آپ کے اساتذہ ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور یہ تین اساتذہ ہیں۔ پھر اس کے بعد 1220 میں ابن بیطار نے بلاد شرقیہ کی طرف ہجرت کی اور شمالی افریقہ چلے گئے، اور پھر شمالی افریقہ سے ہوتے ہوئے آپ ایشیا کوچک، شام اور اس طرح کے دوسرے علاقوں میں بھی سفر کیا آپ نے۔ آخر کار بہت سے اسفار کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ قاہرہ میں مستقل قیام پذیر ہو گئے، اور مستقل سکونت آپ نے قاہرہ میں اختیار کر لی۔ تو جب آپ مصر پہنچے، قاہرہ میں آپ نے سکونت اختیار کی، تو اس وقت وہاں پر ایوبی خاندان کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ تو ابن بیطار نے ایوبی خاندان کے اس بادشاہ کے ہاں ملازمت اختیار کر لی، اور آپ نے وہاں پر کافی ترقی کی، اور اپنے علمی جو ذوق تھا وہ بادشاہ کو دکھایا۔ تو ترقی کرتے کرتے
آپ بادشاہ کے دربار میں ماہرین نباتات کے اعلیٰ ترین افسر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اور جب بادشاہ کی وفات ہوئی تو اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا الصالح حکمران بنا، تو ابن بیطار نے اس کے عہد میں بھی یہی عہدہ سنبھالے رکھا۔ یہاں پر سکونت کے دوران آپ نے اپنے شاگردوں اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اور بھی بہت سے اسفار کیے، جن میں کبھی آپ عرب گئے، فلسطین، شام، عراق، ان علاقوں کے آپ نے سفر کیے تھے۔ تو اب ہم آپ کی تصانیف پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ابن بیطار نے اپنی زندگی میں جہاں پر اور کتب تالیف فرمائی ہیں، وہاں پر آپ کی 2 کتابیں یادگار ہیں اور موضوع سے متعلق بڑی اہمیت کی حامل کتابیں ہیں، جن میں پہلی کتاب ہے المغنی فی الادویۃ المفردہ اور دوسری کتاب ہے الجامع المفردات للادویہ والاغذیہ۔ یہ 2 کتابیں اہم ترین کتابیں ہیں جو علم نباتات اور علم طب وغیرہ کے موضوع پر بڑی اہم ترین کتابیں ہیں۔ تو یہ آپ کی جو پہلی کتاب ہے المغنی فی الادویۃ المفردہ جو ہے، یہ اس کو آپ نے جب آپ مصر میں سکونت پذیر تھے اس وقت لکھا تھا۔ اس وقت کے جو بادشاہ اور سلطان الصالح تھے، یعنی بادشاہ کے جو بیٹے الصالح بعد میں حکمران بنے تھے، جو کہ ایوبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو اس کتاب کو مصنف نے ان کے نام سے معنون کیا ہے، اور اس کتاب کو عام طور پہ متعدد ادویات کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کتاب کو ابن بیطار نے حروف تہجی کی بجائے امراض کے علاج کی ترتیب کے مطابق لکھا تھا، یعنی جس طرح امراض کا علاج کیا جاتا ہے جس ترتیب سے، اس ترتیب سے لکھا تھا، حروف تہجی کے ترتیب سے یا الف بائی ترتیب سے اس کو نہیں لکھا تھا۔ تو اس کتاب میں ابن بیطار نے امراض کے لیے سادہ ترین دوائیں تجویز کی تھیں، یعنی انتہائی زیادہ سادہ جو دوائیں ہوتی ہیں جو عام گھریلو استعمال میں، عام غذاؤں میں بھی استعمال ہوتی ہیں، ان کی تفصیلات بیان کی تھیں۔ پھر ان دواؤں کے جو خواص ہیں اور ان کے اثرات ہیں ان پر تفصیلی بحث کی ہے۔ تو ابن بیطار کی جو یہ کتاب ہے المغنی فی الادویۃ المفردہ، یہ کتاب 20 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں مصنف نے یعنی ابن بیطار نے سر سے لے کر پاؤں تک کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان تمام بیماریوں کی تفصیل کا ذکر کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو متعدد ادویات کا، متعدد بیماریوں کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ صرف ان بیماریوں کی تفصیلی ذکر نہیں کی، بلکہ ان بیماریوں کی علامات، تشخیص اور علاج وغیرہ کے طریقے، ان کے لیے جو ادویات متعین کی گئی ہیں، ان ادویات کے خواص اور ان کی نشانیاں، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ سر کی بیماریاں، کان کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، ٹانگوں، پاؤں، ناک، آنکھوں کی بیماریاں وغیرہ، اس طریقے سے انہوں نے ابواب بندی کی ہے۔ اور ایسے ہی اس کتاب میں ہر قسم کے بخار کی بھی تفصیل بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ہم پچھلے اسباق میں جو الرازی کا سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ الرازی نے مختلف قسم کے جو بخار ہیں ان کی نشاندہی کی ہے۔ تو ابن بیطار نے جو وہ مختلف قسم کے بخار ہیں ان بخاروں کی تفصیل ذکر کی ہے اور ان کا علاج ذکر کیا ہے، اور کن ادویات سے، کن جڑی بوٹیوں سے، کن نباتات سے ان کا علاج ممکن ہے، یہ ساری تفصیلات انہوں نے اپنی اس کتاب المغنی فی الادویۃ المفردہ میں ذکر کی ہیں۔ ایسے ہی آپ کی جو یہ دوسری کتاب ہے الجامع المفردات للادویہ والاغذیہ، اس کو ابن بیطار نے اس وقت کے جو سلطان صالح تھے ان کے نام سے ہی اس کو بھی معنون کیا تھا، یعنی جو پچھلی کتاب تھی ان کی المغنی، اس کو بھی اسی کے نام سے معنون کیا تھا اور یہ بھی اسی زمانے میں لکھی تھی، اور اس کتاب کو جو الجامع المفردات ہے اس کو بھی ان کے نام سے ہی معنون کیا تھا، کیونکہ ابن بیطار جو تھے وہ ان کے ملازم تھے، ان کے دربار سے منسلک تھے، اس لیے ان کے نام سے اس کو معنون کیا تھا۔ اور اس کتاب کا دوسرا نام الجامع بھی ہے، یعنی ویسے پورا نام تو الجامع المفردات للادویہ والاغذیہ ہے، لیکن اس کا جو مختصر نام ہے وہ الجامع ہے۔ اور یہ کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ اس کتاب کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ 1840 میں شائع ہوا تھا 2 جلدوں میں۔ ایسے ہی ابن بیطار نے اس کتاب میں حیوانات، نباتات اور معدنیات کے ذریعے علاج معالجے کا تذکرہ کیا ہے، اور تقریباً 140 نسخے درج کیے ہیں، اور ان نسخوں کو حروف تہجی کی ترتیب کے لحاظ سے ذکر کیا ہے۔ پچھلی جو کتاب تھی ان کی المغنی، اس میں انہوں نے
بیماریوں کے علاج کی ترتیب کو ملوث خاطر رکھا تھا، لیکن اس کتاب میں انہوں نے حروف تہجی کی ترتیب کو ملوث خاطر رکھ کر ان کو ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی ابن بیطار نے اس کتاب میں جڑی بوٹیوں اور پودوں کے نام مختلف زبانوں میں درج کیے ہیں، اور ان جڑی بوٹیوں کی تفصیلات اور ان جڑی بوٹیوں کے اثرات اور خواص وغیرہ ساری چیزیں تفصیل سے ذکر کی ہیں، حتیٰ کہ ان کے فائدے اور نقصانات کی بھی وضاحت کی ہے کہ کن کن جڑی بوٹیوں اور کن کن پودوں کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اب ہم ان کی وفات سے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو ابن بیطار کی وفات 1248 عیسوی کو دمشق میں ہوئی اور یہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو اب ہم آپ کی جو علمی اور سائنسی خدمات ہیں یا طبی خدمات ہیں ان کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پودوں کے بارے میں ابن بیطار کی معلومات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کے والد جو تھے وہ گھوڑوں کے ڈاکٹر تھے اور ان کے علاج کے لیے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں استعمال کرتے تھے اور جنگل سے ان کو لایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اپنے والد کو دیکھ کر ابن بیطار کو بھی نباتات میں غور و فکر کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ شوق بڑھتے بڑھتے آپ نے اس میں مہارت تامہ حاصل کر لی تھی۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا تھا، اور ان اسفار کے دوران آپ نے بے شمار پودوں پر اور مختلف علاقوں کے پودوں پر تحقیقات کی تھیں، اور ان کی خوبیاں، خامیاں، فائدے اور نقصان وغیرہ کی تفصیلات اپنے پاس قلم بند کی تھی۔ تو اس طرح آپ نے پودوں کے بارے میں بہت سی چیزیں اکٹھی کر لی تھیں، بہت سی معلومات جمع کر لی تھیں کہ پودے کو پیدا کرنے کے لیے مناسب حالات کیا ہو سکتے ہیں، پودا کس موسم میں اگتا ہے، اور پودے کے لیے کون سی زمین مناسب رہتی ہے، کون سی آب و ہوا مناسب رہتی ہے، کن علاقوں میں کون کون سے پودے دستیاب ہو سکتے ہیں یا پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان مخصوص علاقوں کے جو پودے ہیں ان پودوں کے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یا یہ کن کن بیماریوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری معلومات ابن بیطار نے جمع کی ہیں۔ ایسے ہی ابن بیطار کا ایک شاندار کارنامہ ہے کہ آپ نے دریائے نیل کے کنارے ایسی جڑی بوٹیاں دریافت کی تھیں کہ جن کو بعد میں فرعونہ مصر کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں بھی بیطار نے خود کہا تھا کہ یہ جو جڑی بوٹیاں میں نے دریافت کی ہیں یا جن پہ میں نے تحقیق کی ہے یہ زندہ انسانوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہیں۔ ایسے ہی ابن بیطار نے بحیرہ روم کے کنارے کنارے کئی سفر کیے، اور اس دوران بڑے بڑے ماہرین نباتات سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور ایسی کتابوں کا بھی مطالعہ آپ نے کیا جو علم نباتات پر لکھی گئی تھی۔ ایسے ہی ابن بیطار کی یہ بھی ایک خاص خوبی ہے کہ آپ نے اپنے سے پہلے لوگوں کی محض تقلید نہیں کی، یعنی صرف ان کے ہی بطور مقلد بن کے ان کی باتیں آگے نقل نہیں کی، بلکہ جڑی بوٹیوں کے متعلق اپنی تحقیقی رائے اور اپنا تحقیقی مشاہدہ پیش کیا جو کہ ان کی خوبیوں اور خامیوں سے متعلق تھا۔ ایسا نہیں کہ پرانے لوگوں کی کتابوں سے مطالعہ کر کے ان کو اپنے نام کے ساتھ آگے بیان کر دیا، نہیں، بلکہ محض تقلید نہیں کی بلکہ اپنی تحقیق پیش کی تھی انہوں نے خود۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے پہلے ابن بیطار کا نام و نسب پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی پیدائش کے حوالے سے تاریخ پیدائش، جائے پیدائش پر گفتگو کی ہے، اور ایسے ہی ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے زندگی کے چند واقعات پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ہی پھر ہم نے ان کی تصنیفات کا جائزہ لیا ہے کہ ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، جن میں سے ہم نے جو دو زیادہ مشہور ہیں اور جن سے امت مسلمہ یا جو مسلم غیر مسلم جتنے بھی لوگ ہیں وہ مستفید زیادہ ہوئے ہیں، ان دو تصنیفات کا ہم نے جائزہ مختصراً پیش کیا ہے، اور پھر ہم نے ان کی جائے وفات اور سن وفات پر آخر میں گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی پھر آخر میں ہم نے ان کی سائنسی اور طبی اور جو علمی خدمات تھی ان پر مختصر سا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں اگر ہم مختصراً بات کریں تو یہ ہے کہ علم نباتات کے ابن بیطار ماہر ترین انسان تھے، اور علم نباتات ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے فوائد اور ان کے اثرات خواص وغیرہ جانتے تھے تو اس لیے وہ طب کے بھی ماہر کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال علم کیمیا وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے وہ دور رہے، البتہ علم نباتات اور پودے اور فصلیں وغیرہ کے سے ان کا تعلق تھا، ان کا شعبہ اور ان کی فیلڈ ہی یہ تھی، اس لیے انہوں نے اس طرح کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال تو یہ ہے کہ باغبانی میں ابن بیطار کی خدمات کیا ہیں، تفصیلات تحریر کریں۔ تو باغبانی سے مراد یہی علم نباتات وغیرہ کا موضوع ہے۔ تو یہ سارا جو آج ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے یہ سارا کچھ آج کے اس سوال کے جواب میں آ جائے گا۔
ایسے ہی ابن بیتار کی سائنسی خدمات کا جائزہ پیش کریں تو جو چیزیں آج کے سبق میں ہم نے دیکھی ہیں وہ ساری چیزیں اس سوال کے جواب میں آ جائیں گی۔ البتہ آپ ابن بیتار پر اور بھی بہت سی کتب سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 25 میں ہم ڈاکٹر عبدالقدیر کا تعارف پڑھیں گے، جو کہ ہمارے موجودہ زمانے کے ایک بڑے سائنسدان گزرے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کا تعارف ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔